السلام علیکم تمام ویورز کو عامل فراز شپرا کا سلام ہو۔ میرا آج کا موضوع مرض 18 پر ہے۔ مرض 18 میں مبتلا خواتین کو بانجھ حکیمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دراصل ایک ہی مرض کے 3 نام ہیں، تینوں میں قدرے فرق ہے، یا اس مرض کے معالجین اور مریضوں نے پیدا کر لیا ہے۔ جن عورتوں کے اولاد نرینہ یعنی فرزند پیدا نہیں ہوتے اور کبھی لڑکیاں ہو کر مر جاتی ہیں، انہیں زن حکیمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی 18 کی ایک شکل ہے۔ وہ خواتین جن کے بالکل بچہ پیدا نہیں ہوتا، پہلی بات یہ کہ ایسی عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہی نہیں، اور اگر کبھی حمل ٹھہر جائے تو چند ماہ بعد اسقاط ہو جاتا ہے، اور کبھی بچہ پیدا ہو کر طرح طرح کی بیماریوں مثلاً ام الصبیان، مرگی، سوکڑا، مسان، ڈبہ سال میں مبتلا ہو کر مر جائے۔ ایسی عورتیں بھی 18 کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایسی مستورات کو بانجھ کہتے ہیں۔ 18 کی عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کو کبھی حمل ٹھہرے اور کبھی اسقاط ہو جائے۔ حکیم بانجھ پن اور 18 کی مختصر تعریف یہ کہ اولاد نہ ہونا یا ہو کر مر جانا۔ اگر یہ عارضہ مرد کو ہو تو اسے حکیم، اور اگر عورت کو ہو تو اسے حکیمہ کہتے ہیں۔ بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن علماء حکماء نے عقر بانجھ 18 کے الفاظ مردوں کے لیے استعمال نہیں کیے۔ حکیم اور بانجھ مردوں کو آپ جنسی کمزور کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض اوقات مرد کے ہونیات منویہ کمزور یا مردہ یا بالکل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت بالکل تندرست ہوتے ہیں لیکن بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اس صورت میں شہری اور اعصابی قوتیں جنسی ملاپ کے وقت مرد کی ہونیات منویہ کو مار دیتی ہیں یا بیضہ انسا کو ملنے نہیں دیتی۔ طبی اصولوں اور قانون فطرت کے مطابق تو خم حیات اور بیضہ انسا کا ملاپ ہی حمل کا قرار ہے۔ گو عقر کا لفظ عورتوں کے لیے ہی مخصوص ہے، لیکن اس میں 45% مرد بھی شامل ہیں۔ اولاد نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ تحقیق سے ہر بات ثابت ہے کہ بعض عبوری عادات اور امراض میں مبتلا حضرات کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو لاغر اور کمزور اولاد نہ ہونے کی صورت میں صرف عورتوں کو ہی قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ مرد حضرات کو بھی اپنے سراپا پہ نظر ڈالنا چاہیے۔ اگر عورتوں کو جنسی امراض میں سے کوئی مرض ہو تو علاج کروانا چاہیے۔ اگر عورت کو کثرت طمس، قلت طمس، لکوریا، ورم رحم، اختناق الرحم اور رحم کا ٹل جانا وغیرہ سے کوئی مرض نہ ہو تو اولاد کا نہ ہونا 18 شہری اور اعصابی قوتوں کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض اوقات سحر، جادو، جناتی اور اعصابی قوتوں کے ذریعے سے کئی امراض مرد عورت پر ان کے دشمنان سفلی عاملین سے ڈلواتے ہیں، اور بعض اوقات مرض 18 طبی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے زچہ بچہ کو نقصان کے علاوہ ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے وطن عزیز پاکستان میں کئی مائیں اور بچے مرتے ہیں۔ 18 کی عالمگیر ہونے کی وجہ: ابتدا میں اس مرض سے لاپرواہی کرتے ہوئے علاج کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، یہاں تک کہ مرض شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ہر وقت اور مؤثر علاج نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا اور نوبت علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے۔
ایسی عورتیں جو غلط علاج کی وجہ سے تندرست نہیں ہوتی تو وہ تندرست عورتوں سے حسد و بغض کرنے لگتی ہیں۔ تندرست عورتوں کی گود میں ننھے منھے خوبصورت پھول کو مسکراتے دیکھ کر یہ بانجھ عورتیں ایک ڈائن اور چڑیل کا روپ دھار لیتی ہیں اور تندرست عورتوں کو اس مرض میں مبتلا کر کے اپنا ساتھی بنانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ان چڑیلوں کے خیال کے مطابق تندرست عورت کو ایک ایس بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے بعد اس کے آنگن میں مہکنے والے پھول کو توڑ کر وہ شفا یاب ہوں گی اور ان کے آنگن میں بھی رنگا رنگ پھول مہکیں گے۔ یہ چڑیلیں معصوم اور بھولی بھالی تندرست عورتوں کی اولاد سلب کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹونے کرتی ہیں جو کریا قسم کے ہوتے ہیں۔ خداوند کریم ان چڑیلوں کے ظلم سے ہم سب کو بچائے اور یہ چڑیلیں ایسی عورت کی تلاش میں رہتی ہیں جو پہلے بچے کو جنم دے، کسی طریقہ سے اس کی انول حاصل کر کے اس پر کریا قسم کے ٹونے کرتی ہیں۔ اس ٹونا کی وجہ سے مٹونا عورت کے ہاں بچوں کی پیدائش ختم ہو جاتی ہے اور مٹونا اٹھا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ٹونا کرنے والی کے ہاں بچوں کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ماں ذاتی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے یہ چڑیلیں تندرست عورت کے پہلے بچے کے کپڑے حاصل کر کے قبرستان میں ان کو جلا کر راکھ کر لیتی ہیں، پھر اندھیری راتوں کے اندھیرے میں چوراہے پر جا کر راکھ سے غسل کرتی ہیں اور دوران غسل عجیب قسم کے ٹونے کرتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، چوراہے سے گزرنے والی عورتوں کو اٹھا کا ظالم مرض لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہی چڑیلیں ایک رنگ بکرے کو ایام زچگی سے چند روز قبل اپنے گھر لا کر اسے گلے مل کر کریا قسم کے ٹونے کر کے اسے ذبح کرنے کے بعد محلہ میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس عمل کا اثر حاملہ عورتوں پر ہوتا ہے۔ ایسی ہی سینکڑوں قسم کے ٹونے یہ چڑیلیں شب و روز کرتی رہتی ہیں۔ جدید ہے مال جات کے ماہرین اس عالمگیر مرض کا کامیاب علاج دریافت کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ ہاں، روحانی و مخفی علوم فنون کے ماہرین کو اس کے علاج کا شرف ہے و اعزاز حاصل ہے۔ یوں تو علماء روحانیات و مخفیات نے کو 28 حروف تجی سے نسبت دی ہے۔ عاملین و کاملین نے علاج میں آسانی کی غرض سے کی متعدد اقسام کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کی یہ قسم خاندانی و مروثی۔ نمبر 2، کی یہ قسم جادو ٹونا سحری و عصبی قوتوں کے زیر اثر ہے۔ اس کے علاج سے قبل تشخیص ضروری ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ 75% عورتوں کے نقائص، پوشیدہ امراض اور سحری و عصبی اثرات کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کی جنسی اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ وسلام۔